بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو کسی سرکاری منصب پر، کسی سرکاری عہدے پر اس کا انتخاب کیا گیا اور اس نے خیانت کی تو اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ بڑا دردناک سبق آموز ملتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ شخص جنتی ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک طرف صحابی ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تو آگ میں ڈال دیا گیا۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے اس نے ایک چادر چوری کر لی تھی، اس چادر کو آگ کی چادر بنا کر اس کے اندر اس کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحابہ کرام کو یہ واقعہ سن کے اس قدر ان پہ لرزہ طاری ہوا، خوف زدہ ہو گئے کہ مال غنیمت کی کوئی رسی بھی اس کے پاس اگر کسی کے پاس ہوتی تھی کسی جانور کی تو وہ بھی لا کر بیت المال میں داخل کرا دیتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو سرکاری عہدوں اور مناصب پہ ہیں، کسی ادارے کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی ایسے مقام پہ ہے جہاں اس کے زیر استعمال کوئی چیزیں ہیں، کوئی آلات ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کوئی مناصب ہیں، کوئی عہدے ہیں، یہ سب اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی امانت ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جو شخص دیانتداری نہیں کرتا، امانت کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ناظرین کرام، بددیانتی اور خیانت کتنا بھیانک انجام ہے اس کا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی اس حال میں میرے پاس آئے کہ اس کے کندھے پہ کوئی اونٹ، کوئی بکری، کوئی جانور سوار ہو اور وہ مجھ سے درخواست کر لے اغثنی یا رسول اللہ۔ اور یہ جو اغثنی یا رسول اللہ کا کلمہ ہے، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کے بیج بنا کر اپنے جو ہے وہ چھاتی پہ سجا رکھے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے۔ تو میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں کہ یہ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ ارشاد فرمایا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت قیامت کے دن جب تم نے کسی سے خیانت کی ہو، کسی کی چوری کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، اور اس وقت تم میرے پاس اس حال میں آؤ کہ اس خیانت اور دھوکے کے ذریعے سے جو مال تم نے حاصل کیا ہے وہ تمہارے کندھے پہ اور پیٹھ پہ لدا ہوا ہو، خواہ وہ کوئی جانور ہو یا کوئی مال ہو یا کوئی درخت ہو یا کوئی پتھر ہو یا کوئی زمین ہو، جو کچھ بھی ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم مجھے کہو گے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پناہ دیجئے، میری مدد کیجئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ میں اس وقت تم سے یہ کہوں گا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں تمہارے سامنے واضح کر دیا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جو دیانتداری نہیں کرتا، جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں ہر شخص مسئول ہے اور اپنے زیر دست اور ماتحت جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے حضور مسئول ہے، جواب دہ ہے۔ باپ سے اہل و عیال کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، اور خادم اور نوکر سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حکمرانوں سے رعایا کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ کیا ہم ان امانتوں کے ساتھ بددیانتی اور خیانت نہیں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو حاکم بنایا گیا، حکمران بنایا گیا، کوئی عہدہ اور منصب دیا گیا، اس نے بندوں کے ساتھ خیانت کی اور مال جو ہے غیر طریقے سے بغیر حق کے لیا، تو قیامت کے دن اس کے ساتھ جتنی اس نے خیانت اور دھوکہ کیا ہوگا اتنا ہی اس کا جھنڈا بلند ہوگا۔ سوچئے، غور کیجئے، یہ ان کی ذلت اور رسوائی کی علامت ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو بات تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو۔ سچائی، دیانتداری انسان کو اطمینان اور سکون دیتی ہے، اور خیانت اور جھوٹ انسان کو بے اطمینانی عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ دیانتداری اختیار کریں، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں،
تاکہ اطمینان اور سکون سے رہیں، دوسروں کا حق نہ ماریں، اور قیامت کے دن اس ذلت و رسوائی سے ہم بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔